السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ہوں گے حماد حسن اور آج ہم بات کریں گے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو خط چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا ہے اس پر، اور دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کیا نئی جنگ و جدل ہونے والی ہے. اور حماد صاحب جو ہیں وہ تو پہلے ہی پیش گوئی کر چکے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارا پچھلے ولاگ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کے بجائے کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں. اور کل جو ہے وہ ایک خبر آئی کہ پوری کی پوری صوبائی کابینہ KP کی کور کمانڈر ہاؤس گئی تھی اور وہاں پہ پروجیکٹس بنا گئے. حماد صاحب، خیبر پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی شخصیات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اسد کیسر بھی آپ کے دوست ہیں. چیف جسٹس جو ہیں، مختلف وہ خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کبھی کوئی تانے مارے کوئی مار رہا ہے کہ ابراہیم خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ 14 کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کی کوئی تعلق داری بھی ہے ابھی PTI کے، کیونکہ انہوں نے بڑی ضمانتیں وغیرہ لی ہیں تو شاید اس وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. قیوم صاحب، کس سے تعلق داری جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے؟ کہ بھائی ابراہیم خان صاحب کی کوئی PTI میں کے ساتھ ہے، اسد کیسر کے ساتھ، اسد کیسر کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات آ رہی ہے، تو یہ درست ہے بات؟ یہ بات مکمل طور پر غلط ہے. اچھا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک ہی علاقے کے ہیں اور اس علاقے کا مزاج یہ ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں. یعنی کوئی دور کا گاؤں بھی ہو تو لوگ ایک دوسرے کے غمی شادیوں میں چونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اپنے روایات ہیں، اپنے ٹریڈیشنز ہیں، اور کچھ بزرگوں کے پرانے تعلقات بھی ہوتے ہیں. اسد کیسر کا تعلق ایک اور گاؤں سے ہے، جبکہ جسٹس ابراہیم خان صاحب کا تعلق پراپر سوابی سے ہے. سوابی سٹی جو ڈسٹرکٹ سوابی کے نام سے مین سوابی جو ہے وہاں سے، اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے جہاں تک میرے معلومات ہیں. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ دونوں بہت اہم شخصیات ہیں. اسد کیسر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بنے تھے اور ابراہیم خان صاحب اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے. چیف جسٹس نہیں بنے تھے لیکن جج تھے، تو ظاہر ہے کہ علاقے کی وجہ سے ایک تعلق بنتا ہے. لیکن دونوں کی شخصیات الگ الگ ہیں. اسد کیسر کے حوالے سے کچھ ایجوکیشن مافیا، کچھ کرپشن کے الزامات، کچھ زمینوں کے معاملات، یہ بہت کچھ سامنے آ چکا ہے. اور وہ جب یہاں اسپیکر تھے نا تو ایک پاکستان تحریک انصاف ہی کے ایک رہنما ہے، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو ٹیشو پیپر بھی یہاں پہ نہیں چھوڑے گئے. آگے تو ان کے حوالے سے یہ تاثر ہے. لیکن جسٹس ابراہیم خان صاحب بالکل مختلف ہے اس سے. یعنی اس سے ہم اختلاف کریں ان کے فیصلوں سے یا اس سے نہیں، لیکن وہ سمر صاحب سے کیا تعلق ہے ان کا؟ نہیں، اس کا مجھے نہیں علم کہ وہ کون ہے. بہرحال ابراہیم خان صاحب کے بارے میں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں وہ انتہائی ایماندار ہیں. ان کے فیصلوں پر میں نے بہت تنقید کی، اور تکنیکی طور پر جن وکلاء سے دوستوں سے بات ہوئی تو میں نے اس پہ لکھا بھی، اس پہ تنقید بھی کی. لیکن ابراہیم خان صاحب ذاتی طور پر انتہائی ایماندار جج ہیں، بہت قابل جج بھی ہیں. جب وہ وکیل تھے اور وہ جج بنے تو بہت سے ان کے دوستوں نے انہیں کہا کہ آپ نہ جائیں اس طرف، آپ بحیثیت وکیل آپ کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. لیکن بہرحال وہ گئے جوڈیشری کی طرف، اور پھر ہری پور میں سیشن جج بھی رہے، ادھر ادھر ان کی پوسٹنگز رہی، پھر پشاور ہائی کورٹ میں آئے، بالکل میرٹ پہ آئے. البتہ ان کے جو موجودہ فیصلے ہیں اس حوالے سے یا جو متنازع ہوئے یا جو خط انہوں نے لکھا، تو وہ تو آپ کا بیٹ ہے، آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ کئی ججز، دیکھیں یہ میں یعنی جسٹس ایک منٹ یعنی جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ کے، وہ 2009 کے جج بنے ہیں ہائی کورٹ کے اور ابھی تک سپریم کورٹ میں نہیں آئے. جبکہ جسٹس ابراہیم خان صاحب ابھی سال بھی تقریباً نہیں ہوا کہ وہ چیف جسٹس بنے ہیں، اور وہ
تو اس حوالے سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے اور متنازع ہیں کچھ فیصلے یا یہ خط، لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ میں اس کا گواہ یہی دیکھنے والی چیز ہے نا کہ وہ مطلب ایک امپیکیبل جس کو کہتے ہیں ریپوٹیشن ہے ان کی. تو یہ ایسی کیا ضرورت پڑی کہ خط لکھنے کی ان کو؟ کیا فرسٹریٹ ہو گئے یا خواہش ایک دم سے جاگ پڑی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ بھی میں بھی سپریم کورٹ کے اندر جاؤں. میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی جج خود خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے وہاں کا جج بناؤ، تو کیا یہ ایک درست عمل ہے؟ کیا وہ یہی بات اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر دیتی؟ تو دیکھیے اس پہ تو تنقید ہو رہی ہے نا. وہ جو انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو اس خط پہ تو تنقید ہو رہی ہے. بلکہ میرے اور آپ کے مشترکہ دوست خالد حسین تاج ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک تفصیلی وہ بھی دیا ہے کہ 36 ججز، جس میں 17 ججز لاہور ہائی کورٹ کے ہیں اور 13 ججز سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، 3 بلوچستان کے ہیں، وہ ان سے سینئر ہے. یعنی سینیورٹی میں تو 34واں نمبر ہے. سینیورٹی میں یہ تقریباً 37ویں نمبر، 34ویں نمبر، 34ویں، اچھا 34ویں نمبر پہ آتے ہیں. تو پھر خط کیوں لکھا گیا؟ اب اگلے تقریباً ایک ہفتے بعد 14 اپریل کو جسٹس ابراہیم خان صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور بڑی اچھی ریپیوٹ رہی ان کی، بہت اچھے جج رہے. لیکن بعد میں جو آخری وقت تھا ان کا، چند مہینے، وہ ان کے فیصلے بھی متنازع ہوئے. جو کسر رہ گئی تھی وہ اس خط نے پوری کی. تو شاید ریٹائرمنٹ کے بعد، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ابراہیم خان صاحب کے اگلے ارادے کیا ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ایماندار جج کے طور پر. اچھا، آپ کو پتہ ہے کل کی جو پروسیڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد بہت ساری سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک کوئی جیسمین آفریدی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو مذہب کے لحاظ سے بندیالی ہیں اور اس وقت کراچی آئے ہوئے ہیں، آج شام وکیلوں کو کہتے سنے گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس ہارنے کو کچھ بچا ہی نہیں. فل کورٹ میں ان کی ایسی طبیعت صاف کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ریٹائرڈ ججز کا ہم خیال گروپ ہے، وہ بھی کوئی ایک واردات یا وار کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں پہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. سو انٹرسٹنگ ڈیز آر اہیڈ کہ کس طرح سے. اچھا، یہ سارا کچھ قیوم صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں. ابھی تک صرف خبریں ہیں، یہ تصدیق نہیں ہو سکی، لہذا ہم اس بات پہ نہیں جاتے. 1 منٹ مجھے دے دیں. ہاں، میں خطرناک بات کروں گا. کیا خطرناک؟ یا اللہ خیر. کیا بعض یوٹیوبرز کو دوسرے لوگوں نے اپنا اسپوکس مین نہیں بنایا ہوا ہے؟ جن میں مجھے نہیں پتا، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اس پہ بول نہیں رہے. میں تو بول بھی رہا ہوں کہ اس میں جوڈیشری سے متعلق بھی کچھ نہیں، وہ تو ہم پتہ نہیں کیا کیا تانے مارتے ہیں. تو چلیں، بہرحال چھوڑیں. میں کسی کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اینکرز کا بھی. تو اچھا، ایک منٹ پہلے ہم صرف اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے کہ ہر معاملے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تلاش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب بہت سے اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں اس ملک میں. یعنی پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ کام ہوا تو اس کے پیچھے فلانا ایجنسی ہے، فلانا ادارہ ہے، فلانا ہے. وہ انہوں نے تو جو کیا سو کیا نا. وہ تو اظہر من الشمس ہے، وہ تو سامنے ہے. مارشل لاء لگی 4 اس ملک میں. اب یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹیں بنی ہیں وہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ 1 منٹ. 4 مارشل لاء اس ملک میں لگی. منتخب وزیر اعظم پھانسی ہوئے. وزیر اعظم نہیں تو پارلیمنٹ نے بھی یعنی تو توثیق کی ہے نا. پارلیمنٹ نے بھی ان مارشل لاؤں کی توثیق کی ہے نا. توثیق کی، بالکل. یہ 3 نومبر 2007 کا اقدام تھا کہ جس پہ نہ پارلیمنٹ نے توثیق کی اور نہ عدالت نے اس کے اوپر مہر لگائی. اچھا، مجھے آپ اپنے ٹریک سے نہ اتارے. 1 منٹ مجھے اس کو مکمل کرنے دے. پہلے تو ہم صرف اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور کرتے بھی تھے. ظاہر ہے کہ اس ملک میں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی تھا، یا خان کا بھی تھا، مشرف اور ایوب کا بھی تھا، اور وہ تھا. ان پہ ہم نے تنقید بھی کی، ان کے خلاف ہم لڑے بھی، میدان میں کھڑے بھی رہے. لیکن اب کیا صرف اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی ہے، یا کچھ اور لوگ اسٹیبلشمنٹ سے باہر کے لوگ
اسٹیبلشمنٹ سے باہر کے لوگ جس طرح کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم معاملات کی سمجھ ہوتی تھی. کبھی کبھی وہ غلطی بھی یا یہ غلطی تو ظاہر ہے یہ ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی تھی, لیکن کم از کم ان کو ہینڈل کرنا آتا تھا. ان کو ہینڈل کرنا بھی نہیں آتا, اور یہ اپنے آپ سے اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے عدالتوں سے بھی صحافت سے بھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب آگے چلے نا. آگے کہاں چلے بتائیں. نہیں یہ ایک یہ آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ تو اس کا نام لے لے کے آپ کہہ رہے ہیں مجھے, لیکن میں تھوڑا سا ایک محتاط آدمی ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار نہیں. آپ محتاط آدمی ہے یا خوفزدہ آدمی ہے؟ نہ خوف زدہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوتے. تو اس پہ پھر کسی وقت پروگرام کر لیں گے کہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ, اندرونی اسٹیبلشمنٹ اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ. بیرونی اسٹیبلشمنٹ کو ہم کھول کر رکھ دیں گے کہ کون کون لوگ اس ملک کے آئین و قانون کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جو یہ آج بڑا حکمرانی کا جن کو شوق چڑھا ہوا ہے نا, اور سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, سب بات ہونی چاہیے. یہ ہم 14 سال پہلے تحریک بھی چلا چکے, تحریک چلا کے دیکھ بھی چکے. وہ تحریک چلی کیسے تھی, کہاں سے اور کہاں پہنچ گئی, جسے اعتزاز احسن نے 1 منٹ میں ختم کر دیا تھا. چھوڑ دیں وہ. نو ڈاؤٹ کہ میں آج بھی جو کہتا ہوں کہ وہ لائرس موومنٹ جو ہے وہ بھی ایک گیم چینجر تھا. بہرحال اب تاریخ ہے, تاریخ لکھی جائے گی. اس تاریخ میں ہر بندے کا اپنا حق ہے کہ اس کو انالائز کرے. تو یہ علی امین صاحب, آپ نے کہا تھا کہ وہ کہیں اور سے ہدایات لیں گے, تو ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب وہ کوئی کابینہ کا اجلاس, صوبائی کابینہ خیبر پختونخوا کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے. یہ صداقت ہے یا ایسے ہی ہے بس؟ ہمارے علی احمد دوست, یہ ہمارے دوست ہیں, ڈان کے صحافی ہیں, ڈان ٹی وی کے, علی اکبر. ہاں, انہوں نے کہا ہے, لیکن اس سے پہلے تو میں کئی بار کہہ چکا تھا نا. یہ تو شروع میں آپ نے بتا دیا تھا. میں تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ علی امین بظاہر تو عمران خان کے آدمی ہیں, لیکن یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. وہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا نا, تو یہ جو ان کا نظر آتا تھا یہ ان کا نہیں ہے. اور اس سے بات واضح ہو گئی کہ کابینہ کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کے لیے بالکل گئی تھی, چیف منسٹر اور کابینہ. اور قیوم صاحب, یہ ایک بریفنگ تھی بنیادی طور پر سیکورٹی کے حوالے سے. اچھا, یعنی جو دہشت گردی کے واقعات, ادھر شانگلہ میں چائنیز پر حملہ ہوا, وزیرستان افغان بارڈر پہ معاملات جو ٹینشن ہے, تو اس حوالے سے ایک بریفنگ تھی اور پوری کابینہ اور چیف منسٹر کو مدعو کیا گیا تھا. لیکن یہ ذرا خلاف روایت ہے. یعنی اگر بریفنگ ہی دینی ہوتی نا تو کابینہ کے اجلاس میں, یعنی یہاں پہ فیڈرل کابینہ میں کئی مرتبہ آرمی چیف آئے اور بریفنگ دی, ISI DG آئے, بریفنگ دی, تو وہاں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں. ابھی شہباز شریف صاحب بھی کیبنٹ کے ساتھ گئے تھے نا, کہ وہ GHQ گئے تھے نا. ہاں گئے تھے کیبنٹ کے ساتھ. ہاں, تو پھر مطلب کوئی ایسی کون سی انہوں نے کر دیا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہی ہے کہ علی امین بظاہر PTI کارکنوں کو یہ دکھا رہے ہیں. علی امین شہباز شریف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, لیکن شہباز شریف اپنے کارکنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے. وہ تو کھل کر گئے نا. انہوں نے تو یہ اسٹیٹ یا اداروں کے خلاف تو بیانیہ نہیں اٹھایا نا. علی امین تو یہی کر رہا ہے, اور بظاہر تو یہی کر رہا ہے, اور پس منظر میں یہ معاملات چل رہے ہیں. آج IG اور چیف سیکرٹری کی کا معاملہ بھی سامنے آیا, بیرسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور مجھے لگتا ہے کہ صورتحال اس نہج پر چلی جائے گی جب نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے اور بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھے, اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور IG چودھری سردار محمد IG تھے. چیف سیکرٹری کا نام میں بھول رہا ہوں. تو اس پہ تنازع ہوا تھا فیڈریشن اور پروونس کے درمیان کہ نواز شریف ان کو نہیں جانے دے رہے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی ٹرانسفر چاہتی تھی, اور اس پہ بڑا تنازع ہوا تھا. تو اب بھی یہی صورتحال شاید بنے گی. اور میں نے 3 مارچ کو ٹویٹ کیا تھا کہ IG کے معاملے پر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور اور IG کے درمیان کچھ دنوں میں آپ
تنازع دیکھیں گے، اور 1 مہینے بعد تنازع سامنے آ گیا. تو اب یہ تنازع کہاں یہ شدت اختیار کر سکتا ہے؟ یہ شدت اختیار کرے گا. کس کے مابین؟ اور وفاق اور صوبے کے درمیان؟ یہ بیوروکریسی پہ بہت اثر پڑے گا اس نہیں، کا. وفاق اور صوبے کے درمیان آپ وفاق اور صوبے کے درمیان کشیدگی آئی. ہاں وہ نہیں، لیکن ابھی یہ مریم نواز کا بھی ایک وہ ہوا تھا جو کوئی شاید کوئی ایک پولیس آفیسر تھے، ان کو محسن نقوی صاحب نے ان کے پسندیدہ ہیں اور اسلام آباد میں تعینات کرنے کی بات، تو انہوں نے ریلیز نہیں کیا. تو یہ تو روٹین کے معاملات ہیں جو صوبوں اور روٹین کے، لیکن چیف سیکرٹری اور آئی جی کے معاملے پر جب بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان تنازع ہوا ہے تو وہ پھر دور تک چلا گیا ہے. خبر بڑی بنی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پتہ نہیں آپ گورنر کا آفس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو زیادہ اہمیت اختیار نہ کر جائے. گورنر آفس کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ یقیناً خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن اب دیکھیں نا، وہ اس کا بھی ایک بڑا، اس کے کوئی اچھے اثرات ہوتے ہیں. نہیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا گورنر راج کی طرف اشارے. میں اور آپ جیسے لوگ اس کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم حمایت تو نہیں کریں گے، ہم تو اس کی مخالفت پہلے بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے. ایسی صورتحال خدا نخواستہ پیش آئے، تنازعات ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بہترین طریقہ وہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے طے کیا جائے. جیسے علی امین گنڈا پور آئے، یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ڈرامہ بازی کرنے کی بجائے، یعنی آپ پریس کانفرنس میں آتے ہیں یا جلسے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو آپ بولتے ہیں پس منظر میں کچھ اور ہوتا ہے. پس منظر میں پھر آپ پوری کابینہ کو لے کر، نہیں، وہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی تو ہے نا، کہ ایک پولیٹیکل پریشر بھی بلڈ اپ کے یہ رکھنا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو آپ سے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ علی امین ان کے نہیں ہیں جن کے نظر آتے ہیں، اور ان کے ہیں جن کے نظر نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اپنا یہ جو ابراہیم خان صاحب کا خط ہے، ہائی کورٹ کے ججز نے بھی خط لکھا تھا، اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور فل کورٹ بنا دیا ہے. تو میرا خیال کہ ابراہیم خان صاحب کا خط بھی جو ہے اس کو بھی پیٹیشن میں کنورٹ کر کے اور سپریم کورٹ میں لگا دیں کہ جو جونیئر جج آیا ہے، سن تو لینا میری بات، جو وہ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں کہ جناب، تو اس کو کنورٹ کر کے جو جونیئر جج آئے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ جاؤ جی اب سینیارٹی کی بنیاد پر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 5 جج متاثر ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے ابراہیم خان صاحب کو، کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی میرا خیال ہے کچھ دن کی بات ہے، ہفتہ خط و کتابت ختم ہونے والا، لوگ کہہ رہے ہیں 14 اپریل کو وہ ریٹائر بھی ہو رہی ہے. چلیں جناب، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شاعر دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.